أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ ترجمہ کچھ یوں ہے: اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے، رحمان اور رحیم ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، جو معتوب نہیں ہوئے، جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ محترم و معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ کے سامنے جو تلاوت کی گئی وہ سورہ فاتحہ ہے، جو قرآن کے ابتدا میں رکھی گئی۔ اسے سورہ فاتحہ اس لیے کہا گیا اس لیے کہ وہ اوپننگ کرنے والی، کھولنے والی، افتتاح کرنے والی، استقبال کرنے والی اس مد کے ساتھ اس سورہ کو ابتداءً سورہ فاتحہ کی حیثیت سے اسے رکھا گیا ہے۔ سورہ فاتحہ ایک دعا ہے جو انسانوں کی طرف سے اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی مناجات، اپنی ضروریات اور اپنی تکلیفوں اور دکھوں کا بیان کر کے اللہ رب العالمین کے پاس بہت ساری چیزیں اور نعمتیں حاصل کرنے والی چیز کو دعا کہا جاتا ہے۔ اور یہ قرآن مجید کی ابتدا میں اس سورے کو رکھنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ انسانوں کو شعوری اعتبار کے ساتھ اللہ رب العالمین کی کبریائی کو تسلیم کروایا جائے، اور اس کے ذریعے سے شعوری احساسات کے ساتھ کون سی چیزیں مانگنی چاہیے، کس طرح کا سلیقہ ہونا چاہیے، کون سے آداب کا استعمال ہونا چاہیے اور کس طرح سے اپنی بات کو رکھنا چاہیے، یہ تمام سلیقہ اس سورے کو ابتدا میں رکھ کر انسانوں کو سکھایا گیا ہے۔ اور سورہ فاتحہ انسانوں کی طرف سے پیش کی جانے والی ایک عرضی ہے، ایک درخواست ہے، ایک دعا ہے، اور اس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین قرآن مجید پورے کا پورا انسانوں کو اس جواب میں اسے عطا کرتا ہے، اور اسی کے ذریعے سے انسان کسوٹی حاصل کرتا ہے، اور اسی کسوٹی کے مطابق اپنی زندگیوں کو استوار کرتا ہے، اپنی زندگیوں کو سنوارتا ہے، اپنی زندگیوں کو صراط مستقیم کے راہ پر گامزن کرتا ہے، اور اپنی زندگیوں کو اللہ رب العالمین کی مرضی اور رضا کے مطابق اسے ڈھالتا اور اسی کے مطابق جنت میں جانے والا راستہ آسان سے آسان کرتا چلا جاتا ہے۔ یہی سورہ فاتحہ ہے جو ہر مسلمان دن میں 32 ٹائم نماز کی ہر رکعت میں اسے پڑھ کر اللہ کے سامنے اپنی مناجات کو پیش کرتا ہے۔ اسے شعوری احساسات کے ساتھ اگر پڑھا جائے تو اس سے بے پناہ فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے اس بار کی کلاس کے درمیان میں ہم نے سورہ فاتحہ کو چنا، اور اسی کی تفصیل کے ساتھ پچھلی کلاس میں بڑی تفصیل کے ساتھ تعوذ کی اہمیت اور اس کی فضیلت کو، اور تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بڑی تفصیل کے ساتھ ہم نے اس کا مطالعہ کیا، اور اسی کے ذریعے سے ہم نے یہ جانا کہ تعوذ وہ حقیقت ہے جس کے ذریعے سے انسان شیطان سے پناہ حاصل کر لیتا ہے اور اللہ رب العالمین کے دامن رحمت میں جگہ بنا لیتا ہے۔ اور بسم اللہ وہ مطلب جو ہے تسمیہ ہے جس کے کرنے کی تاکید اللہ کے رسول اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید اور احادیث کریمہ میں مجھے اور آپ کو سکھایا، اس لیے کہ اللہ کا نام انسانوں کی زندگی کی بگڑی برکتوں کو مطلب جو ہے بنا دیتا ہے، اور ان کے برکات میں اضافہ کرتا ہے، اور اللہ کے قریب سے قریب تر ہونے کا ذریعہ اسے میسر فرماتا ہے۔ تو آئیے آج ان تمہیدی گفتگو کے بعد باقاعدہ طور پر اس سورے کا آغاز کرتے ہیں، اور اس سورے کی تفصیلات کو آج سمجھنے کی انشاءاللہ ہم آج کوشش کریں گے۔ سامعین کرام،
سورہ فاتحہ میں ٹوٹلی 7 آیات پر مشتمل یہ سورہ مجھے اور آپ کو مخاطب کرتا ہے، اور یہ سورہ مکہ میں نازل ہونے والی سورتوں میں سے ایک ہے۔ اس سورہ کو سبع مثانی کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، اس لیے کہ اس میں 7 آیتیں ہیں، اسی وجہ سے سبع مثانی اسے کہا گیا ہے۔ اس سورہ میں ٹوٹل جہاں 7 آیتیں مجھے اور آپ کو مخاطب کرتے ہیں، اس کے 3 حصوں میں اسے ڈیوائیڈ کر کے ہم اسے مطالعہ کر سکتے ہیں۔ یعنی پہلی اس کی جو آیت ہے، اس پہلے کے 3 آیتوں میں اللہ رب العالمین کے سامنے انسان دعا کی حیثیت سے، درخواست کی حیثیت سے اس کے سامنے جو بات رکھتا ہے، وہ پہلے 3 آیتوں میں انسان حمد و ثنا کرتا ہے، اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے، اور اس تعریف کے گن کے ساتھ وہ باقاعدہ طور پر اللہ کے سامنے اپنی درخواست اور دعا کو رکھتا ہے۔ نمبر دوسرا، یعنی آخری 3 آیتوں میں انسان باقاعدہ طور پر وہ دعا اور درخواست اپنی رکھتا ہے کہ یہ ہے میری درخواست، یعنی پہلے 3 اس میں تعریف کی گئی، اور آخری 3 آیتوں میں اس کی درخواست اور دعا کو رکھا گیا۔ مگر درمیانی ایک آیت جو 4تھی آیت ہے، اس آیت کے درمیان میں انسان کی جو بات رکھنے کا سلیقہ ہے، اس میں دعا بھی ہے، اس میں درخواست بھی ہے، اور اللہ کی حمد و ثنا بھی ہے۔ یعنی اسی طرح اس کو ڈیوائیڈ کر کے ہم پڑھیں گے تو بآسانی اس کو سمجھ سکیں گے۔ یعنی پہلے 3 آیتوں میں حمد و ثنا بیان کی گئی ہے جو انسانوں کی طرف سے اللہ کے سامنے پیش کی جاتی ہے، اور آخری 3 آیتوں میں وہ اپنی حاجات کو، وہ اپنی ضروریات کو، وہ اپنی پسند کو اللہ کے سامنے رکھ کر درخواست پیش کرتا ہے کہ مجھے یہ اور ایسا عطا کر دے۔ اور درمیانی مطلب ایک آیت کے اندر انسان باقاعدہ طور پر حمد کے ساتھ، ثنا کے ساتھ، اس کی تعریف کے گن گاتے ہوئے درخواست اور دعا بھی رکھتا ہے۔ اسی وجہ سے حدیث کریمہ میں جو تفصیلات آئی ہیں وہ اس طرح آئی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز میں جب سورہ فاتحہ میرے اور میرے بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کی گئی ہے، پہلا حصہ نصف میرے لیے ہے اور نصف میرے بندے کے لیے ہے، اور جو کچھ میرا بندہ مانگتا ہے اس کو دے دیا جاتا ہے۔ یعنی اس حدیث کے ذریعے سے وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا کہ یہ جب دعا کی جاتی ہے، آدھا حصہ میرے لیے ہے اور آدھا حصہ انسانوں کے لیے ہے، اور جو کچھ وہ مانگتا ہے وہ اسے تفصیل کے ساتھ دیا جائے گا۔ دوسرے حدیث مبارکہ میں اسی سورہ فاتحہ کے تعلق سے بڑی تفصیل کے ساتھ یوں بیان کیا گیا کہ جب بندہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد کی ہے، اور جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف اور ثنا بیان کی ہے، اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے، اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، کیونکہ اس میں ایک پہلو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کا ہے اور دوسرا پہلو بندے کی دعا اور درخواست کا۔ اس کے ساتھ یہ ارشاد فرمایا کہ میرے بندے کو جو چیز ملے گی جو اس نے مانگی ہے۔ پھر جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ سب میرے بندے کے لیے ہے اور اس کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی ہے۔ یعنی ایک دعا، ایک حاجات، ایک مناجات، اور دوسرا اللہ رب العالمین کے پاس دعائی کلمات انسانوں کو اللہ کے قریب کرتی ہیں، اور وہ جو مانگتا ہے اسے عطا کر دیا جاتا ہے۔ سامعین کرام، جہاں پہلا لفظ استعمال کیا گیا وہ ہے الحمدللہ، یعنی الحمدللہ جہاں کہا جاتا ہے وہ اس کے معنی کے اعتبار سے لغت کے تعریف میں کی مد میں اگر ہم دیکھیں تو سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، یعنی اللہ رب العالمین کی تعریف، اس کے گن اور اس کی کبریائی کو تسلیم کرتے ہوئے اس کا اظہار الحمدللہ ہے۔ الحمدللہ کے تعلق سے حدیث کریمہ میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے
سے کوئی نعمت عطا فرمائے اور وہ اس پر الحمدللہ کہے تو وہ ایسا ہوگا گیا جو کچھ اس نے لیا ہے اس سے افضل چیز اسے عطا کر دی گئی ہے. یعنی الحمدللہ کا اظہار ایک کلمہ جس میں کہا گیا کہ اتنا افضلیت والی یہ چیز ہے جو وہ ادا کرتا ہے اپنی زبان کے ذریعے سے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین اسے وہ تمام چیزوں میں جو اسے عطا کی گئی ہے نعمتوں میں اس میں سب سے افضل ترین کوئی شے ہے تو وہ الحمدللہ کا ورد کرنا، اس کا اظہار کرنا یا اس کو بولنا یا پڑھنا، وہ مطلب جو ہے الحمدللہ ہے. پھر دوسرے حدیث مبارکہ میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الحمدللہ کی تعریف کرتے ہوئے کچھ یوں بیان فرمایا کہ اگر ساری دنیا کی نعمتیں کسی ایک شخص کو حاصل ہو جائیں اور وہ اس پر الحمدللہ کہے تو یہ الحمدللہ ان ساری دنیائی نعمتوں سے افضل ترین ہے. یعنی دنیا کی ہر چیز جس اللہ رب العالمین نے برتنے کے لیے انسانوں کو عطا کیا ہے ان میں سے شکر والے الفاظ جو تعریف کے گن گانے والے، اللہ کے کبریائی بیان کرنے والے جو الفاظ ہیں وہ الحمدللہ کہا گیا. اسی وجہ سے تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی بات حدیث مبارکہ میں الحمدللہ کے تعلق سے فرمائی، کہا کہ الحمدللہ سے میزان عمل آدھا پلڑا بھر جاتا ہے. یعنی صرف الحمدللہ کہنے کے نتیجے میں جو میزان عمل ہے اس کا آدھا حصہ بھر جاتا ہے، اس لیے کہ جو اس کا اظہار کرتا ہے وہ اپنی دلی رغبت کے ساتھ، وہ اپنی دلی محبت کے ساتھ، وہ صحیح شعوری احساسات کے ساتھ اس کا اظہار کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے نامہ اعمال میں اس کے بھاری پن کو بڑھا دیتا ہے اور اسے عطا کر دیتا ہے. حضرت شفیق بن ابراہیم رحمت اللہ علیہ اس کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی چیز عطا فرمائے تو اولاً اس کے دینے والے کو پہچانو، پھر جو کچھ اس نے دیا ہے اس پر راضی ہو جاؤ، اور جب تک تمہارے جسم میں اس کی عطا کی ہوئی قوت اور طاقت موجود ہے تو اس کی نافرمانی کے قریب بھی نہ جاؤ. یعنی کہا گیا کہ یہ شکر والے، تعریف والے، گن گانے والے، کبریائی بیان کرنے والے جو الفاظ الحمدللہ ہے، کہا گیا کہ اولاً اس کو اللہ کو پہچاننا، شعوری احساسات کے ساتھ اس کی ادائیگی کرنا، اور اللہ رب العالمین نے جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کے ذریعے سے اس کا شکر بجا لانا، اس کی کبریائی کا اقرار کر لینا، یہی وہ الحمدللہ کی مد میں وہ قابل قبول ہے. اور اسی کے نتیجے میں اللہ رب العالمین کے پاس جب مانگا جاتا ہے، اظہار کیا جاتا ہے تو وہ تمام چیزیں اس کو عطا کی جاتی ہیں. قرآن مجید میں مختلف آیتوں میں اللہ رب العالمین اس کے تعلق سے بہت ساری آیتیں اس کے تعریف کے گن میں اتاری ہیں، جسے یوں بیان کیا گیا ہے. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 44 میں اللہ رب العالمین یوں بیان کرتا ہے، یعنی کوئی چیز ایسی نہیں جو تعریف کے ساتھ اس کی پاکیزگی بیان کر سکے، لیکن تم لوگ اس کی پاکی بیان کرنے کو سمجھتے نہیں ہو. یعنی پہلی چیز بتائی گئی کہ وہ آقا، وہ ہستی، وہ کبریائی والی طاقت وہ حکمرانی کر رہی ہے زندگی کے ہر شعبے میں، اسی کی ساری نعمتیں اسی کی ہیں، اسی کی طرف پلٹ کر جاتی ہیں اور اسی کے عطا کرنے کے نتیجے ہی میں انسانوں کو میسر آتی ہیں. اور ساری زندگی کی حقیقت یہی ہے کہ زندگی دینے والا بھی وہی ہے، موت دینے والا بھی وہی ہے، نعمتوں میں نقصان دینے والا بھی وہی ہے، نعمتوں میں اور بڑھاوا دینے والا اور برکت دینے والا بھی وہی ہستی ہے. اس کی بات کو تسلیم کر دینا، اس کے آگے جھک جانا، اس کے تعریف کے گن گانا، اس آیت کریمہ کے ذریعے سے بتایا گیا کہ حقیقت یہ ہے کہ یہ پاکی بیان کرنے کو تم سمجھتے نہیں ہو. اگر اس حقیقت کو تم سمجھ جاؤ تو پھر انسان کبھی پیچھے نہیں ہٹ سکتا. سامعین کرام، دعا، مناجات یعنی طلب کرنا یا چیزوں کو اپنی دکھیاری زندگی کو پیش کرتے ہوئے اس کے پاس سے اس دکھ کا مداوا کرنے والی حقیقت جو دعا کی مد میں کی جاتی ہے، یہ اس وقت انسان کرتا ہے جب وہ جانے کہ ہم جس کے پاس پیش کر رہے ہیں وہ ہمارا واقعتاً
صحیح معنوں میں ہمارا غمخوار ہے، اور نمبر 2 جس کے پاس حاجات رکھی جاتی ہیں وہ اس صورت میں رکھی جاتی ہیں جب انسان کو معلوم ہو جائے کہ میں جو مانگ رہا ہوں وہ وہاں سے مل جائے گا۔ اگر یہ 2 چیزیں انسانوں کے ذہن میں بیٹھ جائیں اور اس کی حقیقت کو شعوری اعتبار سے تسلیم کر لیا جاتا ہے تو انسان اپنا مدعا رکھتا ہے، اپنی بات کو پیش کرتا ہے، اپنے دکھوں کا اظہار کرتا ہے اور وہاں سے لے کر رخصت ہو جاتا ہے۔ حقیقتاً یہی ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث مبارکہ میں واضح طور پر یہ بھی ارشاد فرمایا، اگر تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو، وہ تمہیں عطا کر دے گا۔ کہا گیا کہ کچن میں نمک کی کمی ہو جائے تو تب بھی تم اللہ تعالیٰ کے پاس مانگو، وہی تمہیں عطا کرے گا۔ یہ چھوٹی سی چیزیں بھی جب وہ دینے کے لیے وہی آقا ہے تو پھر ساری نعمتیں اسی کے ہاتھ میں، اسی کے خزانے میں اور اسی کے قدرت میں موجود ہے۔ تو اس بات کو تسلیم کر لینا، اس کو جان لینا اور اس حقیقت کو بٹھا لینا چاہیے کہ اللہ رب العالمین وہ ہستی ہے جو ساری نعمتوں کو کے خزانے اسی کے پاس موجود ہیں اور وہی چیز عطا کرتا ہے۔ جب اس حقیقت کو وہ جان لے تو پھر انسان پریشانیوں میں واویلا نہیں میں بچاتا اور کبھی اپنے دکھوں پر بہت زیادہ احساس کمتری کا شکار نہیں ہو جاتا، اپنے ہاتھ پاؤں ڈھیلے نہیں کر دیتا اور نہ ہی کبھی اپنی زبان سے اول فول بکتا ہے اور نہ ہی وہ بدزن ہو جاتا ہے، بلکہ انبیاء کرام کا نمونہ یہ ہے کہ جہاں انہیں مصیبت آئی تب بھی انہوں نے شکر الحمدللہ کہا، اور جہاں انہیں نعمتوں سے نوازا گیا وہاں بھی شکر الحمدللہ کہا، اور جہاں انہیں مصیبتوں اور پریشانیوں کے گھری جنگل سے گزارا گیا وہاں بھی انہوں نے کبھی اف تک نہیں کہا۔ تو یہ تمام حقیقتیں انبیاء کرام کی زندگیاں اور نمونے میرے اور آپ کو رہنمائی اور راہ راست پر لے جاتی ہیں اور یہ دکھاتی ہیں کہ یہی کبریائی وہ ہستی ہے، یہ وہ حکمرانی کرنے والی وہ طاقت ہے جو میرے اور آپ پر آخائی رکھتی ہے اور مجھے اور آپ کو وہ ساری چیزیں عطا کرتی ہے۔ اس کی حقیقت کو واضح طور پر آیات کریمہ اور احادیث کریمہ مجھے اور آپ کو روشنی ڈالتے ہوئے میری اور آپ کی ذہنیت کو سیدھے راستے کی طرف گامزن کرتی ہیں۔ سامعین کرام، سورہ نور میں اللہ رب العالمین یوں ارشاد فرماتا ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ یعنی تجھ کو معلوم نہیں ہو کہ اللہ رب العالمین کی پاکی بیان کرتے ہیں سب جو آسمان میں ہیں اور جو زمین میں ہیں مخلوقات ہیں، اور بالخصوص پرند جو پر پھیلائے ہوئے اڑتے ہیں، سب کو اپنی اپنی دعا اور تسبیح معلوم ہے اور اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں کے تمام افعال کا پورا علم حاصل ہے۔ یعنی دنیا کی ایسی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی کبریائی نہ بیان کر رہی ہو۔ یہاں اس آیت میں واضح طور پر نشاندہی کرتے ہوئے پرندوں کا ذکر کیا گیا کہ وہ بھی اپنی آواز چون چون کی اس میں وہ اظہار کرتے ہیں اللہ کی تسبیح کو، اللہ کی کبریائی کو تسلیم کرتے ہیں اور اس کی عبادت کرتے ہوئے وہ اپنی زندگیوں کو گزارتے ہیں۔ سامعین کرام، اس آیت کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو بتایا گیا کہ حقیقتاً یہی ہے کہ اللہ کی کبریائی کو جہاں تسلیم کیا جاتا ہے اس کے آگے سے سجداریز ہو جانا، اس کی اطاعت بجا لانا اور اس کو صحیح معنوں میں زندگی کے صحیح ہنر کے ساتھ صراط مستقیم پر گامزن کرنا اپنی زندگی کی صحیح اصلاح ہے۔ نبی کریم اللہ رب العالمین سورہ اعلیٰ میں اس طرح بیان کرتا ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، یعنی آپ اپنے پروردگار اعلیٰ شان کی تسبیح کیجیے جس نے ساری مخلوقات کو بنایا، پھر ٹھیک بنایا اور اس نے تجویز کیا، پھر رہنمائی فرمائی۔ یعنی اس آقا کی تمہیں شان میں تسبیح اور اس کا ذکر اپنی زبانوں پہ لانا چاہیے جس نے تمہیں اس دنیا میں پیدا کیا۔ نمبر 2، یوں ہی نہیں چھوڑ دیا بلکہ جس مقصد کے لیے تمہیں اتارا ہے وہ اس کے لیے انبیاء کرام کو اتارا گیا، انبیاء کرام کے ذریعے سے کتابوں کو تمہارے حوالے کیا گیا، اور یہ وہ کتابیں ہیں جو تمہاری رہنمائی عطا کرتی ہیں، یہ وہ کتابیں ہیں جو تمہیں کسوٹی عطا کرتے ہیں، یہ کتابیں ہیں جو تمہاری سیدھے راستے پر گامزن ہونے والا صحیح
نشاندہی کرتے ہیں، اور یہی وہ کتابیں ہیں جو اللہ کی ناراضگی بتاتی ہیں، یہی وہ کتابیں ہیں جہاں جہاں اللہ رب العالمین کی غضب کو بھی اظہار کرتی ہیں کہ کون سی چیزیں ہیں جو اللہ کو پسند ہیں اور کون سی چیزیں ہیں جو اللہ کو ناپسند ہیں۔ یہ تمام چیزیں ہیں جو اس کتاب کے ذریعے سے انسانوں کو عطا کی گئی ہیں۔ اسی وجہ سے اس آیت میں سورہ اعلیٰ میں کہا گیا کہ اللہ رب العالمین کی تسبیح کیا کرو، وہی تمہارے لیے صحیح راستہ ہے، وہی تمہیں صراط مستقیم کی طرف لے جاتا ہے۔ سامعین کرام، الحمدللہ کے بعد اسی آیت میں لگی ہوئی اگر دوسرا مطلب جو ہے لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ ہے رب العالمین، یعنی یہ سورہ جہاں میں اور آپ پڑھتے ہیں، یہ سورہ دراصل ایک دعا ہے جہاں انسان ایک اللہ رب العالمین کے پاس پیش کرتا ہے، اور یہاں سب سے پہلی اس حقیقت جو اس سورہ میں انسانوں کو سکھائی گئی وہ آداب دعا ہے۔ کہا گیا کہ جب دعا کسی کے سامنے پیش کی جائے، دعا مناجات ہے، دعا اظہار اپنے دکھ کا ہے، دعا اپنی مناجات کو اس کے سامنے پیش کرنا ہے اور وہاں سے کچھ مانگنا، اسے دعا کہا جاتا ہے۔ یہاں اس دعا یعنی مانگنے کا سلیقہ ہمیں سکھایا گیا، اس کے آداب سکھائے گئے۔ اس کا آداب، سب سے پہلا ادب سکھایا گیا کہ کسی کے پاس اگر کوئی چیز مانگ رہے ہیں تو فوراً ہی جیسا ہی منہ کھولو تو فوراً ہی کوئی جو اپنی مطلب ضرورت ہے اس کی طلب نہ کر لیا کرو، بلکہ وہاں اس کی تعریف کرو، اس کی اظہار اس کے رحم، اس کے صفات کا کرو، پھر کہیں جا کر اپنا مدعا پیش کرنے کی کوشش کرنا۔ یہ وہ آداب دعا ہے جو انسان اس کا خیال رکھتے ہوئے زندگی میں اس کو برتے گا، وہ کامیابی کے دہانے پر پہنچے گا۔ مثلاً انسانی زندگی کے اندر اگر کسی انسان ہی کے پاس کوئی اپنا مدعا رکھنا چاہے تو وہاں وہ بھی اس ادب کا استعمال کرتے ہوئے سب سے پہلے اس کی طبیعت کو، اس کے مزاج کو اور اس کے گھریلو حالات کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا پرسان حال کرنا، اس کے تعریف گاہ کرنا، اس کی صفات کو بیان کرنا، پھر اپنا مدعا رکھنا، اس مطلب جو ہے طلب کو ضرور پورا کر دیتا ہے۔ بالمقابل اس کے کہ اگر آدمی کسی کے پاس جائے اور اپنا منہ کھولتے ہی فوراً اپنا مدعا بیان کرے تو آدمی اس سے چڑ جاتا ہے، اس سے دوری اختیار کرتا ہے اور اسے خود غرض تصور کرتا ہے، اور آدمی اس کی طلب کو پوری نہیں کر پاتا۔ یہاں وہی ادب جو دعا کی مد میں ہے یہاں پہ سکھایا گیا کہ جب تم اظہار کرو اپنی اس دعا کے ذریعے سے اللہ کے پاس طلب کر رہے ہو تو پہلا سلیقہ یہ ہے کہ تم اس کی تعریف کرو، اور وہ تعریف ہے الحمدللہ۔ پھر دوسرا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے رب العالمین۔ سامعین کرام، جہاں رب کا استعمال کیا جا رہا ہے اس کے 3 معنوں میں اس کے معنی استعمال کیے جاتے ہیں، یعنی جہاں رب کا استعمال ہو رہا ہے وہ ہے مالک اور آقا کے۔ نمبر دوسرا اس کا معنی ہے مربی یعنی پرورش کرنے والا۔ نمبر تیسرا ہے خبرگیری کرنے والا اور نگہبانی کرنے والا، یعنی پرورش کرنے والا، خبرگیری کرنے والا، نگہبانی کرنے والا۔ اور نمبر تیسرے معنی میں جو رب کا استعمال کیا جاتا ہے جس کے معنی ہے فرماروا اور حاکم، مدبر اور منتظم، یعنی ان تمام معنوں کے حساب سے یہاں پہ رب العالمین کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور اسی کے اعتبار سے کہا گیا کہ اے آقا تیری تعریف ہے، تو ہی سارے کائنات کا مالک ہے۔ اس میں کہا گیا کہ تو ہی آقا ہے، تو ہی مالک ہے، تو ہی ہماری پرورش کرتا ہے، تو ہی ہماری خبرگیری کرتا ہے، اور تو ہی نگہبانی کرتا ہے، ہمارے نامہ اعمال کا تو ہی اصلاح کرنے والا اور تو ہی صراط مستقیم پر چلانے والا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس اظہار میں انسان جو کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ تو فرما روا ہے، ساری کائنات تیرے ہی ہاتھ میں ہے، تو ہی ساری کائنات کو چلاتا ہے، تو حاکم بھی ہے اور تو مدبر بھی ہے، تو منتظم بھی ہے، یعنی انتظامات کیسے ہونے چاہیے، کون سی ضرورت کب کہاں کس کو کیسی ضرورت پڑ سکتی ہے، اس کا انتظام کس طرح ہونا چاہیے، ان تمام مدوں میں تیری کبریائی کو ہم تسلیم کرتے ہیں۔ اس لیے کہ اگر اظہار کے لیے اس دنیا کو پوری طرح اپنے نظروں میں لا کر اس کو جانچا پرکھا جائے تو حقیقتاً یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایک انسانی
انسانیت کی بقا کے لیے اس نے بہت سارے انتظامات کیے. اس میں ہوا کا انتظام کیا گیا، اس میں بارش اور پانی کا انتظام کیا گیا، اور اس میں مختلف طرح کی نباتات اور جانورات کو یہاں پہ اگایا گیا، اور مختلف طریقے سے جانور مطلب پیدا کیے گئے، جس کے ذریعے سے انسانوں کے کھانے پینے کا زمین کے ذریعے سے ہو یا زمین کے اوپر چلنے والے جانوروں کی شکل میں ہو، اسے عطا کر دیے گئے. اور پانی میں مختلف مطلب جو ہے غذائیات رکھی گئیں، اور اس کے ذریعے سے اس کے جسم کو فلفل کیا گیا. یہ وہ تمام نعمتیں ہیں جو ایک منتظم کے حیثیت سے اللہ رب العالمین اپنی تمام آقائی کو یہاں حکمرانی کے ذریعے سے پوری کرتا ہے. اور اس بات کو میں بھی تسلیم کر سکتے ہوں اور آپ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ اس ہستی کے آگے کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جو ان ضروریات کو مکمل کر سکے، ان کی ہماری پریشانیوں کو دور کر سکے. ہاں، اس کی ضرورتوں کے لیے دنیا کے اندر بہت سارے انتظامات میں مختلف مطلب جو ہے نعمتوں کو ہمیں عطا کیا گیا. کہیں میڈیسن عطا کیے گئے، کہیں مختلف طریقے کے ہمارے مطلب جو ہے پیسے کمانے والے ہمارے لیے معاشی انتظامات کیے گئے. مختلف مطلب جو ہے چیزوں کو اللہ رب العالمین نے نعمتوں کی شکل میں عطا کی. اللہ تعالیٰ کی اس کی بریائی کو تسلیم کرتے ہوئے پہلی اس دوسری آیت میں اللہ رب العالمین سورہ فاتحہ کی یہاں تعریف کے گن گاتے ہوئے انسانوں کے ذریعے سے اللہ کی تعریف مطلب کرنے کا سلیقہ سکھایا گیا، اور اس کے ذریعے سے بتایا گیا کہ یہ ہے میری حقیقت جو تمہیں اپنے ذہنوں میں تسلیم کر لینا چاہیے. نمبر دوسرا، اسی لفظ کے ساتھ رب کے ساتھ جہاں دوسرا لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ ہے عالمین، یعنی عالم کی جمع عالمین ہے. یعنی یہ عالم کیا ہے، اس کے تعلق سے مطلب جو ہے مختلف علماء کرام نے تحقیق کے ساتھ یہ بات ہمارے سامنے بیان کی ہے. کہا گیا کہ اس میں دنیا کی تمام اجناس یعنی آسمان، زمین، چاند، سورج، ستارے، فضاء، برق و باراں، فرشتے، جنات، زمین اور اس میں پیدا کی جانے والے مختلف مخلوقات اور حیوانات، انسان، نباتات، جمادات، یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو عالم کی مد میں جمع کیے جاتے ہیں اور اس کا اظہار کیے جاتے ہیں. اللہ رب العالمین نے یہ تمام کو اپنی کنٹرول میں رکھا ہوا ہے. سورج اپنے وقت پر نکلتا ہے، اپنی تمام مطلب جو ہے وہ شعائیں جو انسانوں کے لیے فائدہ مند ہیں اسے زمین پر اتارتا ہے. بادل اپنا کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، بارشوں کے ذریعے سے پانی کا انتظام کیا جاتا ہے. نباتات اپنے وقت کے حساب سے وہ زمین سے اگتے ہیں اور انسانوں کو عطا کیے جاتے ہیں. جانوروں کی کاشت اس زمین پہ چلتی ہے اور اس کے ذریعے سے انسان جس کو کھانے کا انتظام ہے اس کا انتظام کرتا ہے. رہ گئے مطلب زمین کے اندر رہنے والے کیڑے مکوڑے، وہ بھی تو اللہ ہی کی کبریائی کے مطابق اپنا کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. حتیٰ کہ یہاں تک کہ انسانوں کی باڈی کو جب زمین میں مدفون کر دیا جاتا ہے، اس زمین کے اس پرت کے اندر انسانوں کو پھر سے مطلب مٹی بنا کر وہاں کوئی چیز خاک کر دیتی ہے، تو وہ کیڑے مکوڑے ہیں جو اللہ ہی کے حکم کے مطابق وہ تمام کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اللہ رب العالمین ان تمام کائنات یعنی زمین کے اوپر بھی، آسمان پر بھی، اور زمین کے نیچے بھی اور آسمانوں کے اوپر بھی بہت سارے کام وہ اپنی کبریائی میں کرتا ہوا نظر آتا ہے. حضرت ابو سعید حضری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عالم 40,000 ہیں. یہ دنیا مشرق اور مغرب تک ایک عالم ہے، باقی اس کے ماسوا باقی سب تمام عالم جو پوشیدہ ہیں، جو ظاہر نہیں ہوئے ہیں. یہ بھی کہا گیا کہ حضرت مخاتل رحمۃ اللہ علیہ امام تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ عالم 80,000 ہے. یعنی ان باتوں کو جہاں پر تحقیق کے ساتھ مختلف علماء کرام نے یہ جو باتیں بتائی ہیں، اس کے تعلق سے یہ بھی امام حضری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو دنیا ہے جو ظاہر ہوتی ہے، یہاں انسان ہے وہ بھی مطلب ظاہر ہوتے ہیں کہ ایک ہی عالم نہیں ہے، بلکہ یہ جو خلا ہے جو آسمان سے لے کر اونچائی تک اس کے خلا کی شکل میں مختلف مطلب جو ہے بند چیزیں ہیں، اس میں بھی اللہ رب العالمین کے عالم موجود ہیں جہاں مختلف مخلوقات رہتے ہیں. تحقیق کے ساتھ آج جدید سائنس نے جو سائنسدان ہیں انہوں نے تحقیق کے ساتھ بتایا کہ چاند اور مریخ میں
بھی کچھ نشانات مطلب جو ہے کسی مخلوق کے پائے گئے. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہاں انسانی حیثیت سے نہ صحیح مگر کوئی اور مخلوق ایسی ہوگی. تو کسی نے پوچھا کہ کیا ان عالموں میں ہماری ہی طرح مخلوق رہتی ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی؟ تو امام حضری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، بلکہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو مخلوق بھی ہے اسے ہماری طرح کی غذائیت اسے ضرورت نہ ہو، بلکہ ہماری طرح کا رہن سہن مطلب نہ ہو، بلکہ وہ کسی اور شکل میں وہاں پہ موجود ہوں. جیسا کہ جنات بھی ایک مخلوق ہے اور وہ اپنی مطلب جو ہے جگہ بنائے ہوئے اپنے مقام پر موجود ہے. اسی طرح امام حضری فرماتے ہیں کہ 80,000 عالم موجود ہیں جو اس دنیا میں اللہ رب العالمین کی طرف سے ہر جگہ پھیلے ہوئے ہیں، اور ان تمام پر اللہ کی کبریائی ہے، اور وہ تمام اللہ ہی کے حکم سے وہ دنیا میں رہتے بستے اور اپنی مقررہ وقت کا تعین مکمل اپنا وقت مقررہ ختم ہونے کے بعد اللہ کی طرف پلٹتے ہوئے چلے جاتے ہیں. سامعین کرام، اس پہلی آیت میں پہلی شق بتائی گئی کہ تعریف کے کس طرح کرنی چاہیے. پھر اس تعریف کی مد بیان کرتے ہوئے اللہ کی کبریائی کو بتایا گیا کہ وہ عالمین ایسی ہے جہاں وہ تمام عالم کے تمام مطلب جو ہے وہاں موجود مخلوقات کی وہ ضرورتوں کو پوری کرتا ہے اور ان کا انتظام کرتا ہے اور ان پر فرما روائی یعنی حکمرانی کرتا ہے. دوسری آیت میں اللہ رب العالمین یعنی اس سورے کی تیسری آیت میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے الرحمن الرحیم، یعنی کہا گیا کہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. یہاں لفظ کو تکرار کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. کہا گیا کہ رحمان اور رحیم، رحمان بھی وہی مطلب میننگ کے ساتھ ہے اور رحیم بھی وہی سیم میننگ کے ساتھ یہاں پہ بیان کیا گیا ہے. بلکہ مغالطہ یہ ہے کہ اسے ڈبل ٹائم یعنی تکرار کے ساتھ اس بات کو پیش کیا گیا ہے. رحمان رحم فرمانے والا، اور رحیم اس کو مطلب جو ہے اور زیادہ انداز میں مطلب جو ہے اس کو زور دیتے ہوئے بات پیش کرنے کے لیے اس لفظ کے تکرار کے ساتھ اسے رحیم کا لفظ جوڑ دیا گیا ہے. مثلاً کہیں مطلب جو ہے انسانوں کی جب بات آتی ہے تو کسی بات کو پیش کرتے ہوئے اگر ہم یہ بیان کریں کہ وہ سخی ہے، اس کو ہم اور زور دینے کے لیے ہم اسے داتا کہتے ہیں. اور جہاں کھانا مطلب جو استعمال کرتے ہیں وہاں کھانا پینا استعمال کرتے ہیں. جہاں مختلف اسی طرح کی بہت ساری مطلب جو ہے چیزیں ہیں جہاں ہم اس بات کو زور دے کر پیش کرنے کے لیے الفاظ کو ڈبل مطلب ریپیٹیشن کے ساتھ ہم وزن الفاظ کو جوڑ کر بیان کرتے ہیں. اسی انداز میں یہاں اس آیت میں بھی اس کا استعمال کیا گیا ہے اور اس انداز کو پیش کیا گیا ہے. کہا گیا وہ رحمان اور رحیم ہے. رحمان اور رحیم کے تعلق سے سورہ ہود آیت نمبر 90 میں اللہ رب العالمین یوں بیان فرماتا ہے کہ اے پروردگار، اپنے پروردگار سے مغفرت چاہو اور اس کے آگے توبہ کرو، بلا شبہ میرا رب بڑا رحم فرمانے والا اور بہت محبت کرنے والا ہے. یعنی یہاں پہ اظہار کیا گیا کہ تعریف جب تم کر رہے ہو ساری عالم کی وہ فرما روائی کرتا ہے اور منتظم ہے، تو یہ وہ آقا ہے جو اپنے ساتھ ایک اور صفت بھی رکھتا ہے اور وہ ہے رحمان اور رحیم کی. یعنی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کے لیے بڑی اچھی حدیث مبارکہ یوں بیان فرمائی. کہا گیا کہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے. یعنی انسان جب اس کی طرف آگے بڑھتا ہے تو پھر وہ اپنی دامن رحمت میں اسے سمیٹ لیتا ہے، اس کی ذریعے ضروریات کی تکمیل کرتا ہے، اسے سیدھے راستے کی طرف گامزن کر دیتا ہے اور اسے اپنا محبوب بندہ بنا دیتا ہے. یہی وہ حقیقت ہے جو اللہ رب العالمین کی اس رحمانیت میں پابست ہے اور وہ اس کا اظہار کرتی ہے. اسی وجہ سے اس حدیث اس آیت کریمہ میں کہا گیا کہ تم اللہ سے مغفرت ہمیشہ چاہتے رہو، اس کی طرف ہمیشہ آگے بڑھتے رہو، اس لیے کہ وہ تمہیں رحم فرماتا ہے اور ساتھ ساتھ تمہارے لیے محبت کا گوشہ بھی اپنے اندر رکھتا ہے، اور اسی محبت کے نتیجے میں تمہارے لیے وہ تمام مطلب جو ہے ضرورتوں کو پورا کر دیتا ہے اور سہولتیں بہم پہنچاتا ہے. جہاں تمہاری ضرورت ہوتی ہے
اللہ کا بندہ بننے والی اور جنت میں جانے والی. جو اس سے منہ موڑتا ہے, جو اس سے روح گردانی کرتا ہے, جو اس کی نافرمانی کرتا ہے, جو اس کی نظر عنایت سے دور بھاگنے والے کام یعنی شیطان کی رہنمائی اختیار کرتا ہے, تو اللہ رب العالمین اپنی آنکھوں سے اسے دور کر دیتا ہے, اسے بھلاوے میں ڈال دیتا ہے, اور پھر اسے ہدایت سے ہمکنار نہیں کرتا. سامعین کرام, سورہ زمر آیت نمبر 53 اور 54 میں اللہ رب العالمین یوں بیان فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرا بندہ, اے میرے وہ بندوں جو جانوروں پر تم زیادتی اپنی جانوں پر زیادتی کر بیٹھے ہو, خدا کے رحمت سے مایوس نہ ہو. یقیناً خدا تمہارے سارے گناہ معاف فرما دے گا اور بہت ہی معاف فرمانے والا اور مہربان ہے. یعنی ایک دوسری بات بھی ہمارے سامنے وضاحت کے ساتھ بیان کی گئی. کہا گیا کہ جو لوگ گناہ کر بیٹھے ہیں, جو اپنے آپ کو پریشانی میں مبتلا کر بیٹھے ہیں, جو زیادتی کر بیٹھے ہیں, وہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ اللہ رب العالمین کا دامن رحمت کھلا ہوا ہے. جو اس کی طرف پلٹتا ہے, اللہ رب العالمین کو خوشی ہوتی ہے, اور اس کے گناہ جو اس کے نامہ اعمال میں جمع ہو گئے ہیں, اسے دور کرنے کا ذمہ وہ لیتا ہے اور اس کے ذریعے سے اسے دور بھی کر دیتا ہے. اسی وجہ سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث مبارکہ میں بیان فرمایا کہ سکرات سے پہلے کی جانے والی توبہ اللہ رب العالمین کے نزدیک قابل قبول ہے, اور سکرات کے بعد مطلب جو ہے توبہ اگر کی گئی تو وہ قابل قبول نہیں ہے. تو یہ بات مجھے اور آپ کو وضاحت کرتی ہے کہ انسان اللہ کی طرف بڑھنے والا جو قدم بھی وہ انسانی زندگی کے اوقات میں اگر وہ کر لے, تو اس کے پاس دامن رحمت کھلا ہوا ہے. حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی واقعے کے شکل میں یہ بھی بتایا گیا. کہا گیا کہ ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے تھے. وہ ایک جگہ کھڑا ہوا, اپنے آپ کو پشیمانی سے محسوس کرنے لگا. وہ آگے بڑھ کر ایک عالم کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ کیا میں نے اتنے گناہ جو 99 قتل کیے ہیں, کیا اس کی بھرپائی ہو سکتی ہے؟ کیا اسے معاف کیا جا سکتا ہے؟ کیا میں پلٹ سکتا ہوں؟ اس وقت اس نے کہا کہ نہیں, تم نے 99 گناہ کر لیے, اس وجہ سے تمہارے لیے توبہ کے دروازے کھلے نہیں ہیں, تمہیں مطلب جو ہے معاف نہیں کیا جائے گا. یہ سننا تھا کہ اس نے اسے پکڑا اور اسے قتل کر دیا اور پورے 100 قتل کر بیٹھا. اس کے بعد پھر بھی اس کے دل کے اندر ایک چاہ تھی. وہ پھر ایک بار ایک اور کے پاس پہنچا اور ان کے پاس بیان کیا کہ کیا واقعی میں مطلب جو ہے اللہ کی طرف پلٹوں تو کیا میری توبہ قبول ہوگی اور اللہ رب العالمین مجھے معاف کر دیں گے؟ اس وقت اس بزرگ نے کہا کہ ہاں, تمہیں ضرور معافی ملے گی. ضرورت اس بات کی ہے کہ جس بستی میں تم رہتے ہو وہاں کے لوگ اچھے نہیں ہیں, جس کی بنا پر تم یہ کام کرتے ہوئے نظر آتے ہو, اس سے بہتر ہے کہ ایک سامنے والی بستی ہے, اس بستی میں جاؤ جہاں پہ اچھے لوگ رہتے ہیں اور وہاں پر اپنی زندگی گزارو. اللہ معاف کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے. وہ شخص اس بستی سے نکلا, قریب تھا کہ وہ اس بستی میں وہ پہنچے, مگر وہاں موت کے فرشتے نے اسے جکڑ لیا اور وہ اللہ کے پاس پہنچ گیا. وہاں کہا گیا کہ وہاں دونوں مطلب جو ہے عذاب کے فرشتے اور جنت والے فرشتے آپس میں لڑ پڑے. کہا گیا کہ ایک جنت والا فرشتہ کہنے لگا, کیونکہ اس نے اچھی نیت کے ساتھ یہاں پہ نکل پڑا تھا اور اس بستی کے قریب آیا تھا, اس وجہ سے جنت کا مستحق ہے. عذاب والے فرشتے نے کہا کہ نہیں, بلکہ یہ تو اس نے 100 مطلب قتل کیے ہیں, اس وجہ سے اسے کوئی بھی مطلب جو ہے معافی نہیں ہے, اس لیے اسے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا. اس وقت اللہ کی طرف سے ندا آئی. کہا گیا کہ اس کا وہ فاصلہ ناپو جس بستی سے وہ نکلا تھا. اگر وہ اس بستی میں جہاں نیکوکار لوگ رہتے ہیں, اگر وہاں کا مطلب جو ہے اس کا فاصلہ کم ہے تو وہ جنت میں جائے گا, اور اگر اس کا فاصلہ اس بستی سے قریب تر ہے جہاں بدکردار افراد رہتے تھے, اگر وہ اس کے قریب ہے تو وہ دوزخ میں جائے گا. فاصلے کو ناپا گیا, وہ نیک بستی کی قریب تھا تو اس وجہ سے اسے جنت میں ڈالا گیا. یہ حدیث کریمہ جو ایک واقعے کی شکل میں بیان کی گئی ہے, اس سے یہ بات کا اظہار ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے کی طرف بڑھنے کے لیے اپنے کتنے ہی مطلب جو ہے خطاؤں کے نتیجے میں, کتنے ہی گناہوں کے نتیجے میں, کتنی ہی زیادتیوں کے نتیجے میں وہ اللہ کے دربار میں پہنچ کر اپنا مدعا بیان کرتے ہوئے اسے درخواست رکھتے ہیں, تو اللہ رب العالمین کا دامن رحمت ہمیشہ کھلا
کھلا رہتا ہے، اور وہ جب بھی انسان اس کی طرف پلٹتا ہے اللہ کو شرم آتی ہے کہ وہ مجھ سے مانگ رہا ہے اور میں اسے عطا نہ کر دوں، اسے ضرور وہ عطا کر دیتا ہے اور وہ تمام اپنی رحمت میں اسے جگہ بنا لیتا ہے۔ اسی وجہ سے تو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے بڑے واضح انداز میں بیان فرمایا کہ تم اپنی زیادتی پر، اپنی جانوں پر جو کر بیٹھے ہو، اللہ سے اسی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا، اس لیے کہ اللہ رب العالمین معاف کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ پھر اس صفت کے ساتھ سورہ کہف آیت نمبر 58 میں اللہ رب العالمین نے اسی بات کا اظہار کرتے ہوئے کچھ یوں بیان فرمایا، اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اور پروردگار گناہوں کو ڈھانپنے والا، بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے، اگر وہ ان کے کرتوتوں پر ان کو فوراً پکڑنے لگے تو عذاب بھیج دے، مگر اس نے اپنی رحمت سے ایک وقت ان کے لیے مقرر کر رکھا ہے، اور یہ لوگ بچنے کے لیے اس کے سوا کوئی پناہ نہ پائیں گے۔ یعنی اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے وضاحت کے ساتھ یہ بیان فرمایا کہ گناہوں کو ڈھانپنے والا اللہ رب العالمین ہے، اس سے درگزر کرنے والا اللہ رب العالمین ہے، نامہ اعمال میں کمی زیادتی کرنے والا اللہ رب العالمین ہے۔ اور اگر انسان سمجھتا ہے کہ ہم گناہوں کے نتیجے میں جو مایوس ہوتے ہیں اور اللہ سے مختلف طریقے سے بدگمان ہوتے ہیں، ان کے تعلق سے کہا گیا کہ تمہارے مایوس اگر تم ہو کے بیٹھو اور یہ سوچنے لگو کہ ہمیں گناہ کر بیٹھے ہیں، تو اس کے نتیجے میں اگر اللہ رب العالمین ہر انسان کو پکڑنے لگ جائے اور اس پکڑاوے کے نتیجے میں عذابات میں مبتلا کر دے، تو پھر مطلب جو ہے یہ دنیا بالکل برقرار نہ رہ سکے گی، بلکہ اللہ رب العالمین نے اس حساب کتاب کے لیے ایک وقت مقررہ یعنی قیامت کا دن مقرر کر رکھا ہے، جہاں انسانوں کو جمع کیا جائے گا اور وہاں ہر ایک کا حساب کتاب ہوگا اور وہاں جزا یا سزا دی جائے گی۔ رہ گئی اس دنیا میں انسان جتنا مطلب جو ہے ان حاجات کے لیے اس دعا کے دروازے کو کھٹکھٹائے گا، توبہ اور استغفار کرے گا اور اپنی مناجات اللہ کے سامنے رکھے گا، گڑ گڑائے گا، جتنا پرخلوص دل اور قلب کے ساتھ وہ اللہ کی طرف رجوع ہوگا، اللہ رب العالمین رحمان الرحیم ہے، اس رحمانیت کی صفت کے ساتھ وہ اللہ رب العالمین انسانوں کے ہر گناہ کو دور کر سکتا ہے، انسانوں کی ہر مطلب جو ہے وہ نامہ اعمال میں کمی کو پورا کر سکتا ہے اور ترازو کو بھر سکتا ہے۔ اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ بھی مجھے اور آپ کو یاد ہوگی کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ نامہ اعمال لیے ہوئے میدان حشر میں جائے گا اور وہاں پہ ترازو میں رکھ کر اس کا نامہ اعمال تولا جائے گا، وہاں وہ کیا دیکھے گا کہ اس کے نامہ اعمال میں اس پلڑوں میں مطلب جو ہے اونچ نیچ یعنی کمی واقع ہو رہی ہے۔ اللہ رب العالمین حکم دے گا اور وہاں پر انسان کچھ دست میں لائے ہوئے اس نامہ اعمال کے پلڑے میں ڈال دیا جائے گا، وزن بھاری ہو جائے گا اور اسے جنت کا پروانہ عطا کر دیا جائے گا۔ پھر انسان پوچھے گا کہ آخر وہ کون سی چیز تھی جو مجھے معلوم نہیں، جو میرے نامہ اعمال میں نہیں ہے، تو کون سی چیز میری چیزوں میں مطلب جو ہے ڈال کر وزنی کر دی گئی؟ اس وقت اللہ رب العالمین ارشاد فرمائے گا کہ یہ تمہاری وہ دعائیں ہیں جو دنیا میں تم کیا کرتے تھے، اس کو ہم نے اٹھا کر رکھا تھا اور وہ آج تمہارے اس بلڑے کو بھاری کرنے میں استعمال کی گئی ہیں۔ سامعین کرام، یہ ہے رحمانیت، یہ ہے رحیمیت جو اللہ رب العالمین کے پاس موجود ہے، اور وہ اللہ وہی مطلب ہستی ہے جو انسانوں کو کبھی جہنم میں نہیں بلکہ جنت میں ڈالنا چاہتا ہے۔ اسی وجہ سے وہ رہنمائی کے لیے کہیں کتابوں کا نزول کرتا ہے، کہیں انبیاء کرام کو بھیجتا ہے۔ اگر انبیاء کرام جہاں ان کا ختم ہو گئے ہیں، جہاں ان کا نزول نہیں ہوگا، جہاں وہ نہیں اتارے جائیں گے، تو وہاں اولو الامر لوگوں کو اتارتا ہے، وہاں ان کی زبانوں میں تاثیر پیدا کرتا ہے، ان کو لوگوں کے پاس جانے کا سلیقہ سکھاتا ہے، ہدایت کے لیے مختلف طریقے سے حادثات اور پریشانیوں اور مشکلات میں برپا کر کے انسانوں کے دل کو نرم کر دیتا ہے، اور اس کے ذریعے سے اللہ کی کبریائی کو، اس کے نعمتوں کو اور اظہار نعمت کا استعمال کر کے اسے صحیح معنوں میں اللہ کی کبریائی کو تسلیم کرنے کا سلیقہ بھی تو سکھاتا ہے۔ یہ وہ رحمانیت ہے جو اس آیت کے ذریعے سے بتائی گئی کہ اللہ رحیم بھی ہے اور رحمان بھی ہے۔ سورہ شورى آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ یوں بیان فرماتا ہے، اور وہی تو ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کے خطاؤں کو معاف فرماتا ہے، اور وہ سب جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ یعنی یہ ایسی آقائی بھی ہے جو اپنی کبریائی میں اپنی مطلب مثال آپ ہے، وہ کبھی مطلب سوتی نہیں ہے، اس کی ہمیشہ آنکھ مطلب کھلی ہے، وہ ہر پردے سے پیچھے چھپی ہوئی چیز
چیز بھی جانتا ہے، ظاہر ہونے والی کھلے عام بھی چیزوں کو جانتا ہے، چھپی ہوئی پرتوں میں مطلب چھپی ہوئی چیز کو بھی جانتا ہے، دلوں میں ظاہر ہونے والی اگنے والے خیالات اور ارادوں کو بھی وہ جانتا ہے. تو اسی وجہ سے تو وہ ایسی کبریائی رکھنے والی ہستی ہے جو انسانوں کی توبہ کو قبول کرتی ہے، اس کے پلٹنے کو قابل قبولیت عطا کرتی ہے اور اپنی رحمانیت کے ذریعے سے اس کی خطاؤں کو، اس کی زیادتیوں کو معافی کے درجات پر اسے فائز کر دیتی ہے. اسی وجہ سے تو یہی وہ کبریائی ہے کہ جہاں انسان گناہ کر بیٹھتا ہے تو اس کے صغیرہ گناہوں کو دھونے کے لیے کہیں اسے بیمار کر کے، اسے پت جھڑ کے موسم کی طرح وہاں نامہ اعمال کو خالی کر دیا جاتا ہے. کبھی کوئی کانٹا چبھ جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں، اس تکلیف کے نتیجے میں اس نامہ اعمال میں بھروتری والی اس تمام غلط چیزوں کو اور تمام اعمال کو وہاں سے ضائع کر دیا جاتا ہے. اور کبھی کوئی چیز گم کر دی جاتی ہے اور اسے گم کرنے کے نتیجے میں انسان جتنی سا کے لیے پریشان حال ہو کر اسے ڈھونڈتا ہوا پھرتا ہے، اس درمیان والے وقفے میں اس کے نامہ اعمال میں بھری ہوئی ساری چیزوں کو ڈیلیٹ کر دیا جاتا ہے اور ان کے لیے آسانیاں وہاں پہنچائی جاتی ہیں. یہ ہے وہ رحمان، یہ ہے وہ رحیم ہستی جو میرے اور آپ کے لیے رہنمائی عطا کرنے والی تمام شقوں کو میرے اور آپ کے سامنے لاتی ہے اور انسانوں کو بار بار ایک ہی صدا پکارتی ہے کہ وہ ہے اللہ کے راستے کی طرف چلو، صراط مستقیم پر چلو اور اللہ کی بتائی ہوئی رحمانیت کے مطابق اپنی زندگیوں کو استوار کرنے کی کوشش کرو. یہی تمہاری کامیابی ہے، یہی تمہارا راہ راست پر چلنا ہے اور یہی تمہارا جنت کا راستہ ہے. سامعین اکرام، اس آیت کے بعد نیکسٹ مطلب آیت کے اندر اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے اور وہ روز جزا کا مالک ہے. یعنی پہلے تعریف میں کہا گیا کہ اے اللہ ساری تعریف تیرے ہی لیے ہے، تو سارے عالموں کا مالک ہے. دوسری تعریف ان کی گئی کہ تو رحمان اور رحیم ہے، تیری رحمانیت کی مثال ہی کیا، تو ایسا رحمان اور رحیم ہے کہ انسانوں کی کسی تکلیف پر بھی تو متوجہ نہ ہو، ایسے ممکنات میں سے نہیں ہے. تیسری مطلب تعریف کی صفت بیان کرتے ہوئے اللہ کے سامنے جو صفت بیان کرتے ہوئے تعریف کیے گن گائے گئے وہ ہے روز جزا کا مالک ہونا. یعنی یہ روز جزا کیا ہے؟ روز جزا وہ وقت ہے جب سارے انسانوں کو جمع کر دیا جائے گا، جسے میدان حشر کہا جاتا ہے، جسے قیامت کہا جاتا ہے. اور یہ قیامت مانو یا نہ مانو، بہرحال یہ برپا ضرور ہوگی اور وہاں سارے انسانوں کو جمع کر دیا جائے گا اور ان کے سامنے ان کا نام اعمال مطلب جو ہے رکھا جائے گا. اس کے ذریعے سے انسان دیکھے گا کہ اس نے اپنی زندگی میں کس طرح سے زندگی گزاری اور اسی کے مطابق اس کا حساب کتاب لیا جائے گا. سورہ مومن میں اللہ رب العالمین نے اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے یوں بیان فرمایا، جس کا ترجمہ یوں ہے، یعنی بینا اور نابینا، یعنی آنکھیں رکھنے والا اور آنکھیں نہ رکھنے والا، وہ اور ایمان لائے ہوئے نیک کام کرنے والے اور دوسرے بد کردار کبھی برابر نہیں ہو سکتے. پھر فرمایا کہ تم لوگ جب بہت کم سمجھتے ہو، قیامت تو ضرور آ کر رہے گی تاکہ ہر ایک عمل کا بدلہ اس کو مل جائے اور اس کے آنے میں کسی طرح کا شک ہے ہی نہیں، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے. وضاحت کے ساتھ فرمایا گیا، کہا گیا کہ قیامت کا ایک دن ایسا ہے جہاں انسانوں کو لازماً مطلب جو ہے وہاں پہ جمع کر دیا جائے گا. کوئی انسان وہاں پر ہمیشگی کی زندگی گزارنے کے لیے دنیا میں نہیں اتارا گیا ہے. جتنا وقت مدت اسے عطا کر دی گئی ہے، کوئی چھوٹے میں، کوئی درمیانی حصے میں، کوئی بڑھاپے کی آخری سرحدوں پر پہنچ کر اس دنیا سے ضرور پلٹ کر اللہ رب العالمین کی طرف جاتا ہے اور وہ مٹی میں جہاں مدفون کر دیا جاتا ہے وہاں سے سور کے پھونکنے کے ساتھ اسے اٹھا کر کھڑا کر دیا جائے گا. سارے مدفون افراد اٹھ کھڑے ہوں گے. یہ میرا اور آپ کا ایمان ہے. یہی ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہاں پر اسے اٹھ کھڑا کر کے میدان حشر میں لایا جائے گا. کہیں کسی کو گھسیٹتے ہوئے لایا جائے گا، کہیں کوئی بذوق خود ہی چل کر وہاں پہ بھاگا آئے گا اور وہاں حساب کتاب ضرور رکھا جائے گا، جہاں نامہ اعمال پیش کر دیے جائیں گے. جہاں اچھے لوگ ہوں گے سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا، جو بد کردار لوگ ہوں گے انہیں الٹے ہاتھ میں پیچھے کی طرف سے عطا کر دیا جائے گا اور وہاں انسان مشقت کرتا ہوا مجھے اور آپ کو نظر آئے گا. اور وہاں پہ دو مطلب جو ہے چیزیں انعامات کی شکل میں رکھی گئی ہیں. بد کرداروں کے لیے دوزخ کا انعام ہوگا اور جہاں انسان جی سکے گا نہ مر
مار سکے گا، کھانے کے لیے پی پر لہو کا کچ عطا کر دیا جائے گا، پینے کے لیے ابلتا ہوا پانی اسے میسر ہوگا اور وہ انعام اسے عطا کر دیا جائے گا۔ رہ گیا وہ جو نیک عمل کرے گا، اللہ کی رضا کے مطابق اپنی زندگیوں کو صحیح راہ کی طرف گامزن کرے گا، اس کی رضا کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارے گا، اللہ رب العالمین اسے انعام کی شکل میں جنت عطا فرمائے گا۔ اور وہ جنت جسے کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی کان نے نہیں سنا، کسی ناک نے اسے نہیں سونگا، نہ کسی زبان نے اسے بیان کیا، نہ کسی ذہن نے اسے تصور کیا، ایسی بیش بہا جنت اس کے لیے تیار کر کے رکھی گئی ہے، اسے ارجعی الی ربک کی صدا کے ساتھ اسے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اور وہاں کی نعمتوں کے سلسلے میں بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا گیا کہ وہاں ایسی ایسی نعمتیں اسے عطا کر دی جائیں گی کہ انسان اش اش کرتا رہ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہی وہ انعامات ہیں جہاں میدان حشر ہوگا، وہ میدان حشر جہاں اللہ رب العالمین اپنی کبریائی کے ساتھ وہاں پہ جلوہ فرما ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میدان حشر گرم ہوگا اور وہاں پہ سب لوگ جمع ہوں گے، اللہ رب العالمین کی ایک پکار زوردار آواز کے ساتھ آئے گی اور اس کے ہاتھ میں پوری دنیا کو وہ ایک بال کی طرح اٹھائے گا، اور وہ بال کو جس طرح اٹھا کے بچے کھیلتے ہیں اس طرح وہ دنیا کو وہ اچھالے گا اور اپنے ہاتھ میں گھماتے ہوئے کہے گا کہ میں ہوں قہار، میں ہوں وہ جبار، میں ہوں وہ حکمران، میں ہوں وہ رحمان، میں ہوں وہ رحیم۔ ہے کوئی میرے آگے کوئی سوال کرنے والا؟ میرے آگے کوئی ہے جو آواز اٹھانے والا؟ میں ہی مطلب جو ہے وہ یکتا خدا ہوں جو سارے عالموں کا آقا اور حکمران ہوں۔ ہے کوئی تمہارے اندر کسی کے اندر طاقت کے میرے آگے کھڑے ہو سکے؟ یہ وہ پکار ہوگی۔ اور اس وقت وہاں پہ علماء کرام کہتے ہیں کہ وہاں انبیاء کرام بھی ڈرے سہمے کھڑے ہوں گے اور وہاں پہ ساری دنیا کی انسانیت بھی ڈری سہمی کھڑی ہوگی۔ اسی کے تعلق سے کہا گیا کہ بہت سارے لوگ جہاں پہ مشقت کرتے ہوئے چل پھر رہے ہوں گے، وہاں کچھ لوگ ہوں گے جو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جا کر اپنی سفارش کرنے کے لیے وہاں پہ اپنی بات کو رکھیں گے کہ اللہ کے پاس سے ہمارے لیے سفارش والی جو ہے پروانہ لے آئیں۔ اس وقت کے اس نبی کو بھی مطلب گھبراہٹ ہوگی، وہ کہے گا کہ نہیں، میں نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میں نے جنت کا وہ درخت جہاں منع کیا گیا تھا اسے کھا کر اللہ کو میں نے ناراض کر دیا تھا۔ وہاں سے لوگ بھاگے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی انکار کریں گے، ڈرے سہمے کھڑے ہوں گے، جبکہ اللہ رب العالمین نے انہیں خلیل اللہ کا لقب دیا ہے۔ اس وقت پکار کر کہیں گے کہ نہیں، اس لیے کہ میں نے اپنے باپ کے لیے دعا کی تھی کہ میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں اللہ کے پاس تمہاری سفارش رکھ سکوں، میں خود ہی پریشان حال ہوں۔ اسی طرح مطلب جو ہے مختلف انبیاء کرام اپنی مطلب جو ہے چیزوں کو اسی طرح بیان کریں گے۔ یہ احادیث کریمہ مجھے اور آپ کو بتاتی ہے کہ وہ میدان یوم ہوگا، میدان حشر ہوگا، وہ قیامت کا میدان ہوگا جہاں اللہ کی کبریائی ہوگی، جہاں کوئی مطلب جو ہے ذرہ برابر بھی اونچ نیچ نہ کر سکے گا، کوئی مطلب جو ہے اپنے مطلب جو ہے نام اعمال میں کمی زیادتی کرتے ہوئے دھوکہ بازی نہ کر سکے گا۔ اسی وجہ سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ بندہ وہاں پر آئے گا اور پھر ایک چرب زبان ہوگا، اسے اللہ رب العالمین پوچھے گا کہ تو نے دنیا میں کس طرح سے زندگی گزاری؟ وہ بڑے ہی چرب انداز میں کہے گا کہ ہاں، میں نے تیری رضا کی خاطر فلاں کام کیے، میں نے تیری رضا کی خاطر سخاوت کیے، میں نے تیری خاطر مطلب دنیا میں تقودو کی۔ وہ لمبی چوڑی تقریر کرے گا اور دل میں سوچے گا کہ کون مطلب جو ہے ایسی طاقت ہے جو میرے مطلب نام اعمال کو ظاہر کرے گی؟ میں نے کوئی گواہ چھوڑے نہیں ہیں، میں نے بڑی عقل مندی کا کام کیا ہے۔ اس وقت چرب زبانی کا استعمال کرتے ہوئے وہاں پہ تڑ بولے گا، مگر کیا دیکھتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے بولنے کے ساتھ ہی اس کی زبان کو لاک لگا دے گا، مہر لگا دے گا۔ پھر اس کے جسم ہی کے اعضاء کو حکم دیا جائے گا، سارے جسم کے اعضاء کو مطلب جو ہے زبان دے دی جائے گی اور وہ گویائی کے ساتھ بیان کرنا شروع کریں گے۔ آنکھ بولے گی، کان بولیں گے، گال بولیں گے، پیر بولیں گے، ہاتھ بولیں گے، پیٹ بولے گا۔ پھر بندہ پکار کر کہے گا ہائے میری کمبختی، ہائے میری کمبختی، اسی جسم کی آسائش کے لیے، اسی کو آرام دینے کی خاطر میں نے یہ گناہ کیے، مگر یہی میرا دشمن جان نکلا،
یہ وہ کبریائی والی حقیقت ہے جو یہاں پہ بیان کی گئی اس وقت وہ آقائی کی کہ اللہ تعالیٰ زمین کو بھی زبان عطا فرمائے گا، آسمان کو بھی زبان عطا فرمائے گا، انسانی جسم کو بھی زبان عطا فرمائے گا، نماز کو زبان عطا فرمائے گا، اور پھر قرآن کی آیتوں کو زبان عطا فرمائے گا۔ یہ ہے اس کی کبریائی جس کا یہاں پہ اظہار کرتے ہوئے انسانوں کو ذہن نشین کروایا گیا ہے کہ اس کے تعریف کے گن ایسے ہی نہیں ہے، بلکہ واقعتاً یہ تعریف کے حق رکھنے والی، سارے عالم کی حکمرانی کرنے والی اور انتظامات منتظم ہونے والی، اور پھر یوم جزا کی مالک رحمان اور رحمانیت کے ساتھ تمہاری طرف متوجہ ہوتی ہے۔ سورہ مومن میں مزید آگے بڑھتے ہوئے قرآن مجید میں اس کی وضاحت کرتے ہیں یوم الدین کے سلسلے میں کہا گیا کہ جس کا ترجمہ یوں ہے کہ جس دن سب لوگ خدا کے سامنے موجود ہوں گے، ان کی کوئی بات خدا سے بھی مخفی نہ ہوگی۔ آج روز کسی کی حکومت ہوگی، بس اللہ ہی یکتا ہے اور غالب۔ آج ہر شخص کو بدلہ دیا جائے گا، لیکن یہاں پر کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ سامعین کرام، اس کی وضاحت کے ساتھ میرے اور آپ کو ذہن نشین کروایا جا رہا ہے کہ یہ آخائی، یہ کبریائی ایک بڑی ہستی کی ہے جس کی طرف رجوع ہونا، جس کی طرف پلٹنا اور جس کی کبریائی کو تسلیم کرتے ہوئے اپنے نامہ اعمال کی اصلاح کرنا اور اپنی زندگی کے مقصد کی تکمیل کرنا زندگی کی حقیقت ہے، زندگی کا فرض ہے اور زندگی کی صحیح مطلب عکاسی ہے۔ جو شخص کرے گا وہ کامیابی کے دہانے پر پہنچے گا، اور جو شخص نہ کرے گا ناکامی کے ساتھ ہمکنار ہوگا، اور پھر وہاں اس کبریائی کے ساتھ اللہ رب العالمین موجود ہوگا اور وہ وہاں کسی پر ظلم نہیں کرنے دے گا۔ اسی وجہ سے تو مطلب جو ہے میرے اور آپ کے سامنے حدیث کریمہ آیا، کہا گیا کہ وہاں ایک شخص آئے گا نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج لیے ہوئے بہت بڑی تعداد میں نامہ اعمال سے بھرپائی کے ساتھ وہاں پہ آئے گا۔ اللہ رب العالمین دیکھے گا کہ اس کے پیچھے بہت سارے اس کے قرضدار کھڑے ہوئے ہوں گے، اور وہ پکار کر کہیں گے کہ اس شخص نے ہمارے اوپر ظلم کیا ہے، کسی کو گالی دی ہے، کسی کی چغلی کی ہے، کسی کی غیبت کی ہے، کسی کو دھوکہ دیا ہے، کسی سے چھینا ہے، کسی پر ظلم کیا ہے، کسی پر زیادتی کی ہے، کہیں معاملات میں گڑبڑ کی ہے۔ یہ تمام قرضدار ہوں گے جو وہاں پہ کھڑے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، جاؤ اس کی نیکیاں ان میں تقسیم کر دی جائے۔ تمام نیکیاں، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کی شکل میں وہ ڈھیروں مطلب پہاڑ کی طرح اپنی نیکیاں لایا تھا، تمام لوگوں میں تقسیم کر دی جائیں گی۔ پھر بھی قرضدار ختم نہیں ہوں گے۔ جو بقیہ قرضدار ہوں گے پکار کر کہیں گے کہ اے اللہ، لینے والے تو لے کر چلے گئے، ہمارا کیا؟ ہمارے اوپر بھی ظلم ہوا تھا، ہمارے اوپر بھی زیادتی ہوئی تھی۔ تو اس وقت اللہ رب العالمین پکار کر کہے گا تم پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کے پاس اب دینے کے لیے کچھ باقی نہیں ہے۔ ہاں، تمہارے جتنا قرض اس نے تمہارے اوپر موجود ہے، اس حساب سے ان تمہاری برائیاں اور تمہارے گناہ اس پر لاد دیے جائیں۔ تمام مطلب جو ہے لوگ جو بقیہ ہوں گے اس پر لادنا شروع ہو جائیں گے۔ پھر تمام مطلب جو ہے قرضدار چھڑ جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے تھے۔ پھر فرمایا کہ اس وقت وہ شخص اپنے سر کو اٹھا کر دیکھے گا، کیا دیکھے گا کہ جہاں پہاڑ جیسے نیکیاں لیے ہوئے آیا تھا، وہاں وہ پہاڑ جیسے نیکیاں ختم ہو گئی، اور پہاڑ جیسی برائیوں میں مبتلا وہ کھڑا ہوا ہوگا۔ اس وقت فرشتے کی صدا آئے گی، اللہ کی پکار ہوگی، اسے 70 ہاتھ لمبی زنجیروں میں جکڑ کر جہنم کی دہتی ہوئی آگ میں پھینک دیا جائے۔ اس وقت وہ روتا رہے گا، گڑگڑاتا رہے گا، مگر اس کی بات سنی نہیں جائے گی اور جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ فرمایا کہ یہ قیامت کا میدان حشر کا سب سے مفلس ترین شخص ہے۔ سامعین کرام، یہ ہے وہ اللہ کی کبریائی کہ جہاں وہ یوم الجزا کا مالک ہے، وہاں وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ بچے کا باپ پر، باپ کا بچے پر، حتیٰ کہ بیوی کا شوہر پر اور شوہر کا بیوی پر کوئی ظلم اگر ہے تو اسے وہاں پہ بھرپائی ہوگی اور اسے گھسیٹ کر جہنم کی دہکتی ہوئی آگ کا ایندھن بنا دیا جائے گا۔ اس کا اظہار کرتے ہوئے یہاں پہ انسانوں کے ذریعے سے دعا کی شکل میں اس کی کبریائی اور اس کے تعریف کے گن گاتے ہوئے بتایا گیا کہ اے اللہ، تو رحمان اور رحیم ہے، مگر تیری صفت یہ ہے، تیری تعریف یہ ہے کہ تو سارے عالم کا منتظم ہے اور سارے عالم پر تو حکومتیں کرتا ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ تو قیامت میں بھی کسی پر ظلم ہونے، زیادتی ہونے نہیں دیتا، بلکہ روز جزا کا مالک ہے۔
یہ کہہ کے چوتھی آیت کی طرف بڑھتے ہوئے انسان دعا کرتا ہے، اور وہ ہے جس میں دعا بھی ہے، درخواست بھی ہے، اور جہاں اللہ کی کبریائی بھی موجود ہے۔ وہ آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہاں دونوں باتوں کو رکھا گیا، کہا گیا کہ میری درخواست ہے کہ میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں، مگر میں تیری ہی عبادت کروں گا، میں تیرے ہی دعا بیان کروں گا، تیری ہی ثنا کروں گا، تیری ہی تعریف کروں گا، اور تو جو بتایا ہوا ہے اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو اسی کے راستے پر لگاؤں گا، اس لیے کہ تو ان صفات کے ساتھ آراستہ ہے، عالم کا منتظم ہے، تعریف تیرے ہی لیے ہے، رحمان الرحیم تو ہے، قیامت کے میدان میں بھی تیری ہی کبریائی چلے گی، اور تو ذرہ برابر کسی اور کی کوئی دھوکہ دہی نہیں ہوگی، اسی لیے ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تیری ہی مدد کے سہارے ہم اس دنیا میں اپنی زندگیوں کو استوار کرنا چاہتے ہیں، اے اللہ ہماری مدد فرما۔ یہ وہ دعا ہے جو چوتھی آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ سامعین اکرام، اس عبادت کے تعلق سے جہاں پہ باتیں آئیں، عبادت کے بہت سارے معنی کے لحاظ سے اس میں تفصیلات آتی ہیں۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی عبادت کہتے ہیں پوجا اور پرستش کو۔ نمبر دوسرا ہے اطاعت اور فرما برداری کو۔ نمبر تیسرا ہے بندگی اور غلامی کو۔ یہ تینوں دعا کے ساتھ عبادت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ ہم تیری ہی پرستش، یعنی تو جو بتاتا ہے تیرے مطابق اپنی زندگیوں کو ہم سدھارتے ہیں، اس پر گامزن کرتے ہیں، تیری رضا کو دیکھتے ہیں اور تیری ناپسندگی کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم تیری اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں، یعنی تیرا کھاتے ہوئے وہاں پہ نمک حرامی نہیں کرتے، تیرا کھاتے ہوئے وہاں پہ دغا بازی نہیں کرتے، تیرا کھاتے ہوئے وہاں پہ غداری نہیں کرتے، تیرا کھاتے ہوئے کہیں اور کے گن نہیں گاتے، تیرا کھاتے ہوئے کسی اور کو تیرے برابر ساجی نہیں ٹھہراتے، تیرا کھاتے ہوئے تیرے ساتھ صفات اور اختیارات میں ہم شرک نہیں کرتے۔ اس کا اظہار بندہ دن میں 32 ٹائمز کرتا ہے، کہتا ہے کہ ہم تیری ہی اطاعت کرتے ہیں، تو کہہ دے کہ کن اور ہو جائے فیکون، اس مطابق تیرے ہی جو کہہ دے جو کام، اس کے مطابق ہم اپنی زندگیوں کو لبیک کہتے ہوئے تیرے آگے قدم بڑھاتے ہیں۔ اس کی بہترین مثال ہمارے سامنے ابراہیم علیہ السلام کی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے اس کی رضا کے خاطر آگ میں پھینکنے کا حکم ہوا تھا، اس کی رضا کے خاطر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں کود کر اپنے آپ کو انا مسلمین کو کامیاب بنا دیا۔ اس صدا کے ساتھ وہ کود پڑے تو اللہ رب العالمین نے ان کے لیے اس آگ کو گلستان بنا دیا۔ پھر یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ جہاں بچہ بڑھاپے میں عطا کیا گیا ہے، جہاں وہ بڑھاپے کا سہارا ہے اور اس کی محبت میں انسان بڑے سے بڑے کام کرتا ہے، اسی بچے اور بیوی کو ریگستان میں چھوڑنے کا حکم دیا گیا، جہاں نہ پانی ہے نہ پرندہ ہے اور چلچلاتی دھوپ ہے، وہاں چھوڑ کر بیاباں میں آنے کا حکم دیا گیا۔ اور اسی کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے اس ادا کو اتنا قبول کر لیا کہ ساری انسانیت کے لیے مکۃ المکرمہ کو میرے اور آپ کے لیے حج کا بڑا ایک فرض کا مقام بنا کر چھوڑ دیا گیا۔ پھر یہی بات کو اگر آگے بڑھا کر دیکھا جائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسی بچے کی جب جوانی آئی تو اسے قربان کرنے کا حکم آیا، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام اس میں پورے اترے تو اللہ رب العالمین نے اس شعار کو رہتی دنیا کے لیے، پوری انسانیت کے لیے اسے ایک شعار بنا کر رکھ دیا گیا۔ سامعین اکرام، یہ ہے وہ اطاعت و فرمانبرداری کے اظہار میں جب انسان آگے بڑھ جاتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے، تو اس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین اس کے لیے راستوں کو آسان سے آسان کرتا چلا جاتا ہے۔ پھر یہی وہ عبادت ہے جس میں انسان اپنی بندگی زندگی کے ہر شعبے میں صرف کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے سونے جاگنے میں نہیں ہے، بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں، کہیں معاملات کا معاملہ ہو، کہیں پڑوسیوں کا معاملہ ہو، کہیں لین دین کا معاملہ ہو، کہیں معاشی استحکام کے لیے اٹھ کھڑے ہونے والی بات ہو، ہر معاملے میں اللہ رب العالمین جب اس کی بندگی بجا لاتے ہیں، اس کے غلامی پہ اپنا سر رکھ دیتے ہیں، اور جہاں صدا لگائی جاتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ وہ آگے بڑھ جاتے ہیں، تو اللہ رب العالمین ان کے لیے راستوں کو ہموار کرتا چلا جاتا ہے اور ان کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں بہم پہنچائی جاتی ہیں۔ سامعین کرام، یہ 4 آیتیں مجھے اور آپ کو پکار کر کہہ رہی
نہیں ہے کہ اللہ کی کبریائی کو تسلیم کر لیا جائے، شعوری احساسات کے ساتھ اپنے ذہنوں میں بٹھا لیا جائے اور اس کے مطابق اپنی زبان سے وہی کلمات، اس کے تعریف کے گن، اس کی کبریائی کے گن اور اس کے تسلیم کرنے والے گن، اس کے محبت کا اظہار کرنے والے گن اور اسی کے مطابق سجدہ ریز ہونے والی اطاعت مطلب اختیار کر لی جائے، تو وہ وقت دور نہیں ہے جب اللہ کی طرف سے صدا، جس طرح صحابہ کرام کو آئی تھی جنت کی صدا اور ان کو بشارتیں دی گئی تھی، اسی طرح میرے اور آپ کے لیے بھی بشارتیں آئیں گی، میرے اور آپ کے لیے بھی مطلب جو ہے اسی طرح ارجی الی ربک کی صدا آئے گی اور اسی طرح مجھے اور آپ کو بھی موت کی آسانیاں اور اللہ سے ملاقات کا شرف میسر آئے گا۔ سامعین کرام، ان 4 آیتوں پر غور کیجئے۔ آج کی آیات مجھے اور آپ کو جہاں کبریائی بیان کر رہی ہیں، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر مجھے اور آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا اسی مد کے ساتھ میں اور آپ اللہ کی اس کبریائی کو تسلیم کر رہے ہیں؟ کیا اس چھوٹے سے کورونا وائرس کے اس طرح سے ہلچل مچا دینے والی اس دنیا کے اندر کیا میں نے اور آپ نے اللہ کو مطلب ڈھونڈا؟ کیا اللہ کی کبریائی کو ڈھونڈا؟ کیا اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق اپنی زندگیوں کو میں نے اور آپ نے مطلب سنوارنے کی کوشش کی؟ کیا اسی کے مطابق دن میں 32 ٹائم نماز میں اور آپ اظہار کرتے ہیں؟ اگر کرتے ہیں تو وہی حدیث مبارکہ جو پہلی حدیث مبارکہ میں نے اس کلاس کے سٹارٹ میں پڑھی کہ جب انسان الحمدللہ کے ساتھ جب شروع کرتا ہے، اس کے تعریف کے گن گاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو وہ مانگتا ہے وہ تمام چیزیں اسے عطا کر دی جاتی ہیں۔ اگر یہ صحیح ہے اور اگر اس کا اظہار ہوتا ہے تو مجھے اور آپ کو وہ ضرور چیزیں میسر آئیں گی، اور اگر نہیں ہے تو آج بھی اصلاح کا دامن کھلا ہوا ہے، آج بھی زندگی میری اور آپ کی موجود ہے، آج بھی نامہ امان میرا اور آپ کا کھلا ہوا ہے، آج بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ میں اور آپ پلٹیں اور اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوں اور صحیح معنوں میں اس کی کبریائی کو تسلیم کریں، اس کے تعریف کے گن گائیں اور اسی مطابق اپنی اصلاح اور اپنی مقصد کی طرف ہم رجوع ہو جائیں، تو یقین جانیے کہ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے راستوں کو ہموار کر دے گا۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں سوچنے والا ذہن عطا فرمائے، شعوری احساسات رکھنے والا دل عطا فرمائے اور صحیح معنوں میں اللہ کی طرف بڑھنے والے قدم میسر کرے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔